رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، تحریر نمبر 25۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین گھرانے کے چشم و چراغ اور والدین کے بڑے ہی لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کے والدین کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بیٹے سے بڑھ کر کسی کی اچھی خوشبو اور اچھا لباس نہ ہو۔ جب یہ کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے نوکروں اور خدام کی ایک جماعت ساتھ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خوبصورت زلفوں والا، خوش لباس اور ناز و نام والا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب کو فطرت سلیمہ سے نوازا تھا۔ جب آپ کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم سے شناسا ہوئے تو ایک دن دارالارقم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے تک والدین کے خوف سے اسلام کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور جا کر آپ کے والدین کو خبر کر دی کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت مصعب کے اسلام لانے کا سننا ہی تھا کہ والدین اور قوم کے سب لوگ بگڑ گئے اور آپ کو مقید کر لیا۔ ناز و نعمت میں پلنے والے اس جوان کے لیے جینے کی راہیں تنگ ہو گئیں۔ اب اس لباس کی جگہ جس کو بڑے بڑے روسا بسد حسرت سے دیکھتے تھے، ایک کھردرے کمبل نے لے لی، اور وہ جسم جو پھولوں کی سیج پر لٹتا تھا اس پر تازہ کھجور کی چھتریوں سے ضربیں لگانے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مصعب کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف سے جب اپنے صحابہ پر دن بدن ظلم و ستم بڑھتا دیکھا تو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنے جان و ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ چلا جائے۔ جب مسلمان ہجرت حبشہ کر گئے تو حضرت مصعب بھی طوق و سلاسل سے کسی طرح رہائی پانے میں کامیاب ہو کر حبشہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ حبشہ قیام کرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم قرآن اور مبلغ اسلام بنا کر یثرب سے آئے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ کے گھر فروکوش ہوئے۔ یہاں ان دونوں بزرگوں نے مل کر تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی مخلصانہ کوششوں سے اوج و خسرج کے بے شمار گھرانے نور اسلام سے جگمگا اٹھے۔ ایک دن حضرت مصعب اور حضرت اسد بن زرارہ بنی ظفر کے باغ بیر مارکہ پر جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ بنی عبد الشہل اور بنی ظفر کو اسلام کی طرف کیسے مائل کیا جائے۔ حسن اتفاق کہ ان قبائل کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، جاؤ ان لوگوں کو جا کر منع کرو، یہ ہمارے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ نہ کریں، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ کیا تم ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنانے آ گئے ہو؟ حضرت سعد کے جوش دلانے پر اسید غصے سے بھرے ہوئے اپنے اسلحے اٹھا کر چل پڑے۔ حضرت اسید نے جو اسید کو اس دور میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا تھا تو مصعب سے کہا، دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ حضرت مصعب نے فرمایا، اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں ضرور اسے تبلیغ کروں گا۔ اتنے میں اسید آ پہنچا اور کھڑے ہی کھڑے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب اسید اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو حضرت مصعب نے بڑی محبت سے فرمایا، بھائی آپ تشریف رکھیں، میری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو مان لینا، اگر اچھی نہ لگے تو بڑی خوشی سے رد کر دینا۔ اسید کی قسمت بدلنے ہی والی تھی۔ اس نے کہا، بات سننے میں کیا حرج ہے، فرمائیے کیا بات ہے۔ حضرت مصعب نے درد دل سے قرآن مجید کی کچھ آیات اور اسلام کی کچھ باتیں سنائیں۔ حضرت اسید نے کامل یکسوئی اور پوری توجہ سے حضرت مصعب کی گفتگو سنی۔ آخر بولے،
صاحب یہ فرمائیے کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، لباس اور بدن کی طہارت کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھے اور نہا دھو کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حسن تدبیر سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد سے بھی گالیاں سنیں۔ جب سعد کا گالیاں دے کر غصہ دور اور دل ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت مصعب نے بڑی شفقت سے کہا، بھائی ذرا بیٹھ کر میری بات تو سن لو، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ہے اور اگر ناپسند ہو تو قبول نہ کرنا۔ حضرت سعد بیٹھ گئے کہ بات سننے میں کیا مذائقہ ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے متعلق کچھ زوردار اثر باتیں کیں اور درد دل کے ساتھ کچھ قرآن مجید کی آیات بھی سنائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ اس طرح سے اتریں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنے قبیلے میں آئے اور آتے ہی پکارا، اے بنی عبد الشہل، تم لوگوں کا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ سب نے کہا، تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو اچھی طرح سن لو، آج کے بعد خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اس سے کلام کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ آپ کے اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں 400 اسلام پھیلنے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جسمانی آسائش و نمائش کو بھلا کر صبح و شام اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے۔ ان دنوں آپ کے جسم پر ایک چھوٹا سا کمبل ہوتا تھا جسے کیکر کے کانٹوں کے ساتھ سامنے سے ٹانکے لگا لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مصعب بن عمیر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ جسم پر ایک پھٹا پرانا سا کپڑا تھا جو پوری طرح جسم کو نہ ڈھانپتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مصعب کو اس حال میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ کہاں اس شہزادے کی مکہ والی پرتعیش زندگی اور کہاں یہ خستہ حالی۔ کفر اسلام کی جنگ ازل سے جاری تھی اور ابد تک رہے گی۔ ان سب جنگوں میں غزوہ بدر کا مقام بہت بلند ہے کہ اس میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، میں تم کو بخش چکا ہوں۔ ابو داؤد۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب کو اپنا علم عطا کیا۔ پھر بدر کے بعد 3 ہجری کو جب معرکہ احد پیش آیا تو اس میں بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسلامی فوج کے علمبردار بنے اور اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن کیمہ کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ جب ابن کیمہ نے آپ کو شہید کیا تو اس کافر نے جا کر یہ اعلان کر دیا کہ قتل محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ جنگ کے بعد جب لاشوں کی پڑتال کی گئی تو حضرت مصعب بن عمیر ایک مقام پر لاشوں کے درمیان ابدی نیند سو رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ جب مکہ کے اس شہزادے کو کفن دیا جانے لگا تو یہ بڑا ہی رکت انگیز منظر تھا جسے دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تڑپ اٹھے۔ آپ کو کفن کے لیے جو چادر میسر آئی وہ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے آپ کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود حضرت مصعب کو دفن کرنے میں شریک تھے فرمانے لگے، مصعب کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اللہ اللہ کہ کیا شان کہ یہ راہ حق کا مسافر، اسلام کا عظیم اور بے لوث مبلغ آیا تو شہزادہ تھا، منزل پر پہنچا تو پاؤں سے ننگا، فردوس بری کو سدھارا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واضح ہو کہ یہ مختلف کتب احادیث اور کتب سیرت ابن ہشام طبقات وغیرہ سے ماخوذ ہے، کسی ایک روایت کا ترجمہ نہیں۔